جس کے سامنے باطل لرزتے سب نے دیکھے ہیں، وہ جس کے سامنے الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. محترم حاضرین کرام، عزیز طلبہ، عام طور پر کسی کو کوئی خط آ جاتا ہے، کوئی میسج آ جاتا ہے اپنے کسی محبوب کی طرف سے، اگرچہ وہ ان پڑھ ہو، پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، تب بھی اس خط کو، اس میسج کو پڑھنے کی پوری کوشش کرے گا کہ میرے محبوب نے مجھے کیا لکھا ہے، کیا پیغام دیا ہے. کسی کے ذریعے سے، پڑھنے لکھنے والے کے ذریعے سے، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے، دوست و احباب کے ذریعے سے کہے گا کہ مجھے پڑھ کے بتا اس میں میرے لیے کیا پیغام. ہم تمام مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے دیا، تو یہ ہم اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں. اللہ نے جب قرآن کو ہمارے لیے دیا ہے تو ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے، قرآن کو سمجھنے کا شوق اور ذوق کتنا ہے، یہ ہمارے ذوق سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت، اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں. محبوب کے خط کو وہی پڑھ سکتا ہے جو اس کا عاشق ہو، اسے محبت کا دعویٰ کرتا ہے. تو ہم تمام کو چاہیے کہ قرآن کے فہم کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں. پچھلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے اصحاب کہف کے تعلق سے جو باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں، اس میں سے اصحاب کہف جب غار کی طرف نکل گئے، غار کی طرف جانے کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی. وہاں جانے سے پہلے انہوں نے 2 دعائیں اللہ سے کی تھی. ایک دعا، چونکہ آدمی جب بھی کسی سفر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے اپنی پیٹ کی فکر کرتا ہے، معاشی لائن سے فکر کرتا ہے، تو انہوں نے دعائیں کی، اللہ ہمارے اس سفر میں رزق کو آسان فرما، رزق کے مسئلے کو حل فرما. دعائیں کی انہوں نے، اور پھر اس کے بعد یہ دعا کرنے کے بعد ایک دوسری دعا کی. وہ دعا یہ کی، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اے اللہ ہمارے معاملات میں سے جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کی ہے، جو ہدایت کی وجہ سے، جس ہدایت کی وجہ سے ہمیں تو توفیق دے کر کے ان تمام بت پرستی، شرک و کفر اور تمام غلط کاموں سے، ناجائز کاموں سے بچا کر کے، جس ہدایت کے بلگوبے پر، جس ہدایت کے بدولت تم نے مجھے یہاں پر بھیجا ہے، وہ ہدایت کو تو ہمیشہ باقی رکھ. اب اس کے بعد جو ہمارے سانسیں اور ہماری زندگی، ہمارے لمحات باقی ہیں، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں کہ اس ہدایت پر ہم آخر تک چلیں گے یا نہیں چلیں گے، کوئی بھروسہ نہیں. اصحاب کہف نے یہ دعا کر کے تمام امت محمدیہ کو سمجھا دیا ہے، ان تمام لوگوں کو جو لوگ
اپنے عبادتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے نماز اور روزے پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مسجد کے لیے، مدرسوں کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں، ان خیرات اور صدقات پر بھروسہ کر کے جو بیٹھے ہیں، ان کو اس اصحاب کہف کی دعا سے سبق لینا چاہیے۔ انہوں نے اپنی دین کی حفاظت کے لیے نکل گئے، لیکن پھر بھی ان کو فکر ہے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی اور ہدایت کی۔ بھروسہ نہیں بعد میں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے مرتبہ بھی کہا، اللہ نے اسی کو سمجھانے کے لیے امت محمدیہ پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرما دیا، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ وہ نماز نہیں ہو سکتی جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا گیا۔ لازم قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آدمی جب نماز ادا کرتا ہے تو نماز میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اللہ میں اپنے کمال سے، اپنی طاقت اور اپنے بدولت، اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے یہاں پر نہیں آیا ہوں، تو نے مجھے ہدایت دی ہے، اس ہدایت کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ پھر اس نماز میں اس بات کی دعا کرنے کا حکم ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ جس ہدایت کو دے کر مسجد تک آنے کی تو مجھے توفیق دیا ہے، اسی طرح موت کے آخری سانس تک بھی مجھے اس توفیق کو ہمیشہ باقی رکھو۔ یہ دعا کرنے کے لیے، یہ چیز کو سمجھانے کے لیے آئندہ بھی بندہ، ہر بندہ ہدایت کا محتاج ہے۔ اس چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو لازم قرار دیا۔ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اصحاب کہف نے یہی دعائیں کی تھی۔ اس سے پہلے جیسا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم کے تعلق سے، اصحاب کہف کا واقعہ تو چل رہا ہے، رقیم کے تعلق سے 3 روایتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں۔ ایک اور روایت جو بہت ہی مستند ہے، بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی معروف ہے، وہ روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں، انہوں نے جہاں پر اصحاب کہف کے نام سے باب باندھا ہے، باب اصحاب الکہف، وہیں پر انہوں نے باب اصحاب الرقیم کے نام سے بھی باب باندھا۔ یہی فرق میں آپ حضرات کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اصحاب رقیم، امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک اصحاب کہف الگ ہیں اور اصحاب رقیم الگ ہیں۔ اصحاب رقیم کون ہیں؟ جس طرح یہ اصحاب کہف غار میں جا کر کے انہوں نے پناہ لی تھی، اصحاب رقیم بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں جا رہے تھے، 3 لوگ تھے، وہ 3 اشخاص تھے، 3 افراد تھے۔ بہت سخت بارش ہوئی، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لی۔ اور وہ زمانہ جنگل بیابان کا زمانہ تھا، اس طرح دکانوں کا اور بڑے بڑے عمارتوں کا، فلک بوس تعمیرات کا زمانہ نہیں تھا۔ غار مل جاتے، درخت مل جاتا، چھپ جاتے، غار مل جاتے، وہاں چھپ جاتے۔ بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جس طرح غار میں وہ چھپ گئے، غار میں چھپ جانے کے بعد اسی غار کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر آ کر کے گر گیا۔ یعنی غار میں آئے، اب بند ہو گیا تو باہر نکلنا مشکل، باہر نکل نہیں سکتے تھے یہ اصحاب رقیم۔ اب یہ بہت پریشانی میں مبتلا ہو گئے، بہت تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اب اس تکلیف سے بچے کیسے؟ کیونکہ باہر نہ ہی باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ ہی اتنی طاقت ہے کہ اس بڑے پتھر کو اس غار کے منہ سے نکال سکے۔ تینوں افراد مل کر کے اس پتھر کو ہٹا نہیں سکے، اتنی طاقت بھی نہیں، اور باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں۔ اندر ہی رہ جائیں گے تو پھر بھوکے پیاسے مر جائیں گے، دم گھٹ کر کے مر جائیں گے، ویسی ان کی موت اندر کے اندر ہی ہو جائے گی۔ اب کیا کریں؟ تینوں نیک آدمی تھے، اچھے
اخلاق والے تھے، بزرگ تھے، نیک لوگوں میں ان کا شمار تھا۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اپنی زندگی میں جو آپ نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، ان کاموں میں سے کوئی ایک کام جو آپ نے محض اللہ کے لیے کیے ہیں، ان کاموں کو آپ دہراؤ، اس کو ریپیٹ کرو اور اس کے صدقے میں اللہ سے دعائیں کرو۔ ایک صاحب اس میں سے کہنے لگے، اے اللہ، چونکہ ان کے والدین زندہ تھے، اس شخص کے والدین، ان کے ماں باپ زندہ تھے، اس نے اللہ سے دعائیں کی۔ ہوا یہ تھا، اس کے والدین بوڑھے تھے اور یہ کسی کے یہاں کام کرتا تھا، ملازمت کرتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، اور گھر کے جو جانور تھے اس کو چروا کر کے بھی آتا تھا، چرا کر کے بھی آتا تھا، چراگاہ میں لے جا کر محنت مزدوری کرنا، چروانا، یہ بہت بڑا کام تھا۔ پھر رات میں جب گھر کو پہنچتا، اپنی محنت مزدوری کر کے جانوروں کو چروا کر رات میں جب گھر میں پہنچتا، والدین کی خدمت کرتا، ان کے ہاتھ پیر دباتا، ان کی ضروریات کو پوری کرتا، اور ان کو کھانا پینا، بوڑھے کمزور تھے، ان کی پوری خدمت بجا لاتا تھا۔ یہ محض وہ اللہ کے لیے کرتا تھا۔ اس نے دعائیں کی، اللہ میری پوری زندگی میں یہی ایک کام ہے، یہی ایک عمل ہے جس کے بدولت تو ہمیں اس تکلیف سے چھٹکارا دے دے۔ جیسے ہی اس شخص نے دعائیں کی، اس عمل کے صدقے میں اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا۔ اب دوسرے کی باری آئی، دوسرے نے دعائیں شروع کی۔ دوسرے شخص کی ایک بہن تھی، بہت ہی غریب، فقیر، بہت ہی تنگ دست گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ ان کا گھر کا گزارا نہیں ہوتا تھا، گھر کے گزارے کے لیے پیسے مانگا کرتی تھی اس شخص سے۔ وہ بہن تھی، چاچا زاد بہن تھی، جا کر کے وہ ہمیشہ آتی، پیسے مانگتی، اور یہ آدمی اس سے برا کام کرنے کو کہتا، میں پیسے تو دے دوں گا لیکن تم میرا کام کرنا پڑے گا، میرے ساتھ بری حرکت کرنی پڑے گی، اس طرح کہتا تھا۔ لیکن وہ نہیں مانتی تھی اور چلی جاتی تھی، نہیں مانتی تھی، چلی جاتی تھی، بغیر پیسے دیے کہ وہ آدمی اس اپنی بہن کو بھیج دیتا تھا، واپس کر دیتا تھا۔ ایک دن بہت مجبور ہو کر کے اس کی بہن آئی اور کہنے لگی، اگر میں پیسے اس وقت نہیں لوں گی تو پھر میرا گزارا بہت مشکل ہو جائے گا، بھوکے پیسے میں مر جاؤں گی، بہت مشکلات میں مبتلا ہوں، مجھ کو پیسے دے دو۔ اس نے پھر وہی شرط رکھی، میرے ساتھ بری حرکت کرنی پڑی، لہٰذا اس مرتبہ وہ مجبور ہو کر کے تیار ہو گئی، اور تیار ہو کر کے اس کے ساتھ جب خلوت میں آئی اور خلوت میں آ کر کے وہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہوئی، وہ شخص اس پر لیٹ گیا۔ لیٹا ہوا تھا کہ اچانک اس کے دل میں آیا اور اس بہن کے منہ سے یہ بات نکلی، انا للہ، اللہ کا نام نکلنا تھا کہ اس اللہ کے نام کا خوف اس شخص کے دل میں اتنا آ گیا، ڈر کے مارے وہ باہر گیا، توبہ کیا، استغفار کیا، اللہ سے رو رو کر کے مانگا، اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، اور پھر زیادہ پیسے دے کر کے اپنی بہن کو روانہ کر دیا، اور پھر اللہ سے خوب دعائیں کی۔ اس نے اس غار میں رہ کر اس عمل کو یاد کیا، اور اس عمل کے واسطے سے، اس توسط سے اس نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے اس کے اس دعا پر پتھر کو تھوڑا ہٹا دیا۔ پھر تیسرے کی باری آئی، تیسرے نے، وہ اونر تھا، مالک تھا، اس نے اپنے انڈر میں، اپنے ماتحت میں ایک مزدور کو رکھا ہوا تھا، دن بھر مزدوری کرواتا تھا، اور جب شام کو آتا تو مزدوری دے کر کے روانہ کر دیتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے وہ مزدور اپنی مزدوری لینا بھول گیا، مزدوری لینا بھول گیا، اور وہ مزدوری اسی کے پاس رہ گئی، مزدوری اسی کے پاس رہ گئی۔ اس دن کے بعد وہ مزدور کبھی نہیں آیا، چھوڑ دیا اس نے اپنی ملازمت، مزدوری کو چھوڑ دیا۔ کئی عرصے کے بعد آیا، اب اس نے سوچا کہ اب یہ مزدوری کو میں کیا
اس نے دل میں نیت کی کہ اب میں اس مزدوری کو اپنے کسی کام میں، بڑے بزنس میں، اپنی تجارت میں انویسٹ کروں، وہاں سرمایہ لگاؤں۔ لہٰذا اس مزدوری کو لگا دیا، اور اس کے بعد گویا کہ اس نے اپنے کام میں، اپنی تجارت میں، اپنی بزنس میں اس شخص کو اپنا پارٹنر بنا لیا، پارٹنر بنا کر کے کام لیا، نیت کر کے۔ پھر جب اس نے انویسٹ کیا، وہ ترقی کر گیا، وہ تجارت بہت ترقی کر گئی، بزنس بہت امپروو کیا، ڈیولپ ہوئی بہت۔ ترقی کرنے کے بعد ایک عرصے کے بعد وہ آیا، خوب نفع کما چکا تھا۔ پھر جب عرصے کے بعد آیا، دیکھا بڑے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کو ڈرتے ہوئے اس نے جو ہے کہا کہ دیکھو اے مزدور، تمہاری مزدوری میرے پاس نہیں رہی تھی، آپ نے آخری دن میں مزدوری لینا تم بھول گئے، ویسے ہی چلے گئے، اور میں اس دن نیت کر کے تمہاری اس مزدوری کو جہاں پر انویسٹ کیا تھا، لگوایا تھا، اور اسی وقت میں نے نیت کی تھی کہ آپ تم کو اس پیسوں کے ذریعے سے میں پارٹنر بنا لوں، شرکت میں لے لوں، اور اللہ نے اتنی ترقی دے دی ہے، لہٰذا جتنی رقم میں نے آپ پہ لگایا اس کے حساب سے تمہارا یہ سب کچھ ہوا، اس میں اتنا میرا، اتنا تمہارا حصہ۔ وہ کہنے لگا کہ میری اتنی مزدوری بس تھوڑی سی تھی، اور میں نے تم کو کہا بھی نہیں تھا کہ مجھ کو پارٹنر بناؤ، پھر بھی تم بنا رہے ہو۔ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنی مزدوری لے کر کے چلا جاؤں گا، یہ تمہارا نفع ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے تمہیں یہ پورا کا پورا نفع دے دیتا ہوں۔ لہٰذا اس نے پورا نفع دے دیا۔ اب اس تیسرے آدمی نے جب اپنے اخلاص والے عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس پورے پتھر کو ہٹا دیا اور جانے کا راستہ بنا دیا۔ یہ ہے اصحاب رقیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی بخاری میں لکھا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے محدث حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں پر ایک بات یہ بھی لکھی ہے، تفسیر کی ہے اس اصحاب رقیم کی، اور اس اصحاب رقیم کی تفسیر انہوں نے اس طرح کی ہے، اصحاب رقیم غار میں مصیبت میں پڑ گئے تھے، تکلیف میں پڑ گئے تھے، وہ نیک لوگ تھے، عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، روزے نماز والے تھے، اعمال والے تھے، تکلیف میں تھے، تو ان کو اپنی نمازیں کیوں یاد نہیں آئیں، ان کو اپنے روزے کیوں یاد نہیں آئے، ان کو اپنے نفلی عبادات کیوں یاد نہیں آئے۔ اللہ سے جب اس تکلیف کو دعا کر کے چھڑوانا تھا، دور کروانا تھا، وہ یہ کہہ سکتے تھے اللہ سے، اللہ میں نے زندگی بھر نمازیں پڑھی ہے، ان نمازوں کے صدقے میں اس تکلیف سے دور کر دیں۔ اللہ میں جب سے بالغ ہوا تب سے روزے نہیں چھوڑا ہوں، ان روزوں کے صدقے میں تو اس تکلیف کو مجھ سے دور کر دے۔ میں نفلی صدقات کر چکا ہوں، ان صدقات کے صدقے تو پھر بھی اس تکلیف کو دور کر دیں۔ حضرت یوسف صاحب نے لکھا ہے، ان اصحاب رقیم نے عبادات کے صدقے میں تکلیف کو دور کرنے کی دعا نہیں کی، بلکہ اس وقت میں انہوں نے حقوق والے اعمال کو یاد کیا۔ حضرت نے لکھا ہے، ان تمام تکالیف میں چونکہ اللہ جن تکلیفوں کو بندوں کی، جن تکلیفوں کو دور کرتا ہے اور جن اعمال کو قبول کرتا ہے، وہ عبادتوں سے بڑھ کر حقوق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا۔ پہلے شخص نے جس عمل کو یاد کیا وہ والدین کے حقوق کے تعلق سے تھا، دوسرے شخص نے جس عمل کو یاد کیا وہ ایک کی عزت اور آبرو اور اس کی حقیقت کے تعلق سے تھا، تیسرے شخص نے جس عمل کو یاد کیا وہ مزدوری دینے، وہ ان کا حق دینے کے تعلق سے تھا۔ تینوں کے تینوں کام حقوق کے تعلق سے تھے۔ اللہ کو اتنے ادا پسند آئے، اتنے کام پسند آئے، اللہ نے تکلیف دور کر دی۔ حضرت یوسف صاحب نے لکھا ہے تفسیر میں، اگر اسی طرح ملک ہندوستان کے مسلمان عوام آج دن بدن جو نفرت کی ہوا پھیل رہی ہے، قرآن کے تعلق سے جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، حدیث کے تعلق سے جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، رسوا کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، نفرت کا ماحول
حقوق والے اعمال کو پیش کر کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک ہندوستان کے تمام مسلمانوں پر سے یہ تمام کی تمام آفتیں ختم کر دے گا۔ کیوں ختم نہیں ہو رہی ہیں؟ ملک ہندوستان کی عوام اور مسلمان یہ حقوق اللہ میں 0% میں آ چکے ہیں۔ ان کے حقوق برابر ادا نہیں ہوتے، ماں باپ کے تعلق سے ان کے حقوق صحیح نہیں، رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے ان کے حقوق صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ان تمام ان اصحاب کہف کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ حقوق پر دھیان دینا چاہیے، توجہ دینا چاہیے، معاملات کو صحیح رکھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان اصحاب کہف پر جو غار میں گئے تھے ان پر تھپکی دے دی۔ کتنے؟ 360 سال نیند ان پر طاری کر دیا، تھپکیاں دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو نیند دے کر، تھپکی دے کر 300 سال سلا کر ان کی حفاظت کرنا تھا۔ اگر حفاظت ہی مقصود تھی، اگر تحفظ ہی مقصود تھا، اگر ان کو بچانا ہی مقصود تھا تو اللہ تعالیٰ شہر سے باہر نکال کر غار میں چھپ کر گھبراہٹ کے عالم میں، خوف کے عالم میں غار میں چھپا کر ان کو نیند دے کر حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ ان کو وہیں سے عالم غیب میں لے لیتا، وہیں سے ان کو اپنے پاس بلا لیتا، وہیں سے ان کو غیب کی طرف سے ان کو موت دے دیتا اور وہیں ان کی قبریں ہو جاتی تھی۔ ایسا اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا سامان مہیا کر سکتا تھا، غار میں لا کر کے کیوں؟ مفسرین نے لکھا بڑی قیمتی بات، سیرت میں بھی ہمیں ملتی بات یہ ہے، آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھیں، حضور نے جب ہجرت کی تھی مکے سے مدینے کی طرف، اسی طرح حضور نے ایک ہجرت یہ بھی کی تھی عالم فانی سے عالم سما کی طرف، عرش کی طرف بھی اللہ کے نبی معراج کے موقع پر ہجرت کی ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو جب آسمانوں پر بلائے ہیں براق کی سواری پیش کیے تھے، منٹوں میں سیکنڈوں میں آسمانوں کا سفر کر کے آئے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا، مکے سے مدینے کی طرف جب ہجرت کرنا تھا کوئی سواری دے دیتے، ابو جہل کا مسئلہ نہیں تھا، مکے کے مشرکین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، خوف کے عالم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، گھبراہٹ کے مسئلے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، حضور کے گھر کا گھیراؤ اور محاصرہ کیا گیا تھا پورے قبیلے والے مل کر، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ آخر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کا سب ماحول بنایا؟ مفسرین نے لکھا ہے معراج کا سفر جو ہوا تھا وہاں مہمان اللہ تھے، میزبان اللہ تھے، اور حضور مہمان بن کر کے آ رہے تھے، اور وہ شریعت دینی تھی، ان کو نمازیں دینا تھا، دین سونپ دینا تھا، اور یہاں پر جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں یہ ہجرت تحفظ دین کی خاطر ہے، دین کی حفاظت کی خاطر ہے، دین کے اشاعت کی خاطر تھی، اور اللہ تعالیٰ دین کے تحفظ میں مجاہدے کو برداشت کرواتا ہے، تکالیف کو برداشت کرواتا ہے۔ تو یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے کہ ہماری نسلوں میں، ہماری اولاد میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے مستورات میں دین مجاہدوں کے بغیر زندہ نہیں ہو سکتا۔ تربیت کرنی پڑے گی، اصلاح کرنی پڑے گی، ان کو سکھانا پڑے گا، جب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ دیں گے۔ اور بھی بہت ساری اس کی تفاصیر ہے، اللہ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ آئندہ تفسیر میں ساری کی ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔